نماز جمعہ اور نماز عید میں فرق کیا ہے؟ نماز عید واجب ہوتی ہے، نماز جمعہ فرض ہوتا ہے۔ نماز جمعہ میں خطبہ واجب ہے، عیدین کا خطبہ سنت ہے۔ جمعے کا خطبہ پہلے ہوا کرتا ہے، عیدین کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ اگر جمعے کا خطبہ نہ پڑھا جائے، بغیر خطبے کے جمعہ پڑھا جائے تو جمعہ ہوتا ہی نہیں۔ عیدین کا خطبہ اگر رہ جائے تو مکروہ ہے۔ اور جس طرح عید کا خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے، اگر کوئی اس کو پہلے کر دے، پہلے خطبہ پڑھ دے بعد میں عید پڑھ دے، تب بھی مکروہ ہے۔ اور جمعہ میں اذان و تکبیر ہوتی ہے، پھر جماعت ہوتی ہے۔ عیدین میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد صحابہ کی تاریخ میں کبھی عیدین پہ نہ اذان ہوئی ہے نہ تکبیر ہوئی ہے۔ رہ گیا کبھی عید کی نماز جو ہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، کبھی جمعہ کو بھی آ جاتی ہے، تو دو جماعتیں اور دو خطبے، اہم ترین یہ دو خطبے ہوتے ہیں، یہ اکٹھے آ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ بھاری پڑتے ہیں قوم پر، حکومت پر، ملک و ملت پر۔ یہ سب کچھ جھوٹ، فراڈ اور جہالت ہے۔ امام عبدالرزاق امام بخاری کے دادا استاد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی المصنف، حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت ابو صالح الزیات سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتمع فی زمانہ یوم جمعۃ و یوم فطر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں جمعہ اور عید کی نماز کو ایک دن میں جمع کیا، یعنی دونوں نمازیں ایک دن میں پڑھی ہیں۔ فقال ان ھذا اليوم یوم قد اجتمع فیہ عیدان۔ سرکار نے اعلان فرمایا آج وہ دن ہے جس میں دو عیدیں ہو رہی ہیں، جمعہ بھی عید ہے، عید بھی عید ہے۔ تو عید مبارک ہوا کرتی ہے، عید بھاری نہیں ہوا کرتی۔ جمعہ بھی غریبوں کی عید ہے، عید تو بلا شک و شبہ عید ہے۔ لہذا جس دن خدا دو خوشیاں عطا کرے، دو انعام عطا کرے، دو برکتیں نازل کرے، وہ دن بھاری نہیں ہوا کرتا بلکہ امت کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے۔ رہ گیا کہ آدمی صبح عید پڑھے، عید کے بعد پھر جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تو مشکل ہوگا۔ اس کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس پر ہم چند حدیثیں پڑھتے ہیں۔ اسی حدیث کو، جس کو ہم نے پہلا حصہ پڑھا، اس کو دوسرا حصہ ہے فمن احب فلینقلب ومن احب ان ینتظر فلینتظر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے جب صبح عید بھی پڑھائی، پھر جمعہ پڑھانا تھا، تو اس دن اعلان کیا تھا عید کے وقت، سرکار نے فرمایا تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے دیہاتوں کو واپس لوٹ جائے، اس کو اجازت ہے چلا جائے۔ اگر کوئی شخص جمعہ میں حاضری دینا چاہتا ہے، انتظار کرنا چاہتا ہے، تو وہ انتظار کرے، جمعہ پڑھ کے جائے۔ دوسری بات حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، اس کو بھی امام عبدالرزاق نے المصنف میں نقل کیا۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ان کے ایک غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، ابو عبید، یہ انہی سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان غنی کے پاس حاضر تھا، عید الفطر اور جمعہ کا دن جمع ہو گئے، یعنی عثمان غنی کے دور میں بھی ایسے ہوا ہے، جمعہ والے دن عید آئی۔ تو حضرت ابو عبید فرماتے ہیں میں عثمان غنی کے پاس بیٹھا تھا، سیدنا عثمان غنی نے نماز عید کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا اور پھر فرمایا کہ یہ دو عیدیں ہیں، ایک دن میں جمع ہو گئی۔
عثمان غنی بھی دونوں کو عید، جمعے کو بھی عید کہہ رہے ہیں، عید کو بھی عید کہہ رہے ہیں۔ آگے فرمایا فمن کان من اہل الاوالی فاحب ان یمکث حتی یشہد الجمعۃ فلیفعل۔ عثمان غنی نے بھی اعلان کیا تھا، آپ نے فرمایا جو دیہاتوں سے لوگ دور دراز سے چل کے آئے ہو، تم میں سے اگر کوئی شخص پسند کرتا ہو کہ میری جمعہ کی نماز بھی ہو جائے، اس شخص کو چاہیے وہ مدینے میں ٹھہرا رہے، جمعہ کی نماز پڑھے، اس کے بعد واپس جائے۔ ومن احب ان ینصرف فقد اذناہ، ہاں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، 100 کام کاج معاملات ہیں، تو عثمان غنی نے فرمایا ہماری طرف سے اجازت ہے، عام اعلان ہے، دیہاتی اپنے دیہاتوں کو چلے۔ تیسری بات نعمان بن بشیر فرماتے ہیں، یہ سنن نسائی اور سنن الکبریٰ میں۔ نعمان بن بشیر فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعۃ والعید، آپ جمعہ اور عید کی نمازوں میں جو تلاوت کیا کرتے تھے سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی صورت اعلیٰ اور صورت غاشیہ دونوں تلاوت کرتے۔ فرماتے فاذا اجتمع الجمعۃ والعیدان فی یوم قرأ بہما، کبھی ایسا بھی ہو جاتا جمعہ اور عید کی نمازیں ایک دن میں آ جاتی، آپ پھر بھی یہی صورتیں تلاوت کرتے تھے۔ تو یعنی یہ بھی روایت اسی بات کی تائید کرتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا اشہدت مع رسول اللہ عیدین، امیر معاویہ نے پوچھا زید بن ارقم سے کہ کیا آپ نے کبھی سرکار دو علیہ وسلم کے ساتھ 2 عیدیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہم نے پڑھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کیسے پڑھی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، فرماتے صلی العید من اول النہار ثم رخص فی الجمعہ، سرکار نے صبح کے ٹائم عید پڑھائی، پھر آپ نے اعلان رخصت کر دیا، اگر کوئی شخص جمعہ پڑھنا چاہے تو وہ بے شک رہے مدینے، اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ جائے۔ اس کا خلاصہ سن لیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، پہلے عیدیں دیہاتوں میں نہیں ہوتی تھی، صرف مرکزی شہروں میں ہوا کرتے تھے۔ سرکار کے زمانے میں صرف مدینہ پاک کے شہر میں عید ہوا کرتے تھے، ارد گرد تو شہر ہی نہیں تھے۔ بعد میں بھی جب اسلام پھیلا ہے تو پھر بڑے بڑے شہروں میں عید ہوتی تھی، دیہاتوں میں چھوٹے شہروں میں عید ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہر بندے کا دل چاہتا تھا میں عید کی نماز پڑھوں۔ دیہاتوں سے بھی لوگ بڑے صبح سویر اٹھ کے تیاری کر کے چلے جاتے شہروں میں عید پڑھنے کے لیے۔ تو جب ایک آدمی دور دراز دیہات سے چل کے جاتا، عید پڑھتا، عید پڑھنے کے بعد پھر وہاں سے واپس اپنے دیہاتوں کو جاتا، پیدل سفر ہوتے تھے، مشکل ترین سفر ہوتے تھے، ہو سکتا ساری دیہاڑی لگ جائے، پورا دن سفر میں لگ جائے، لیکن لوگ کرتے تھے، محبت ہوتی تھی عبادات سے اور نمازوں میں، تو لوگ دور سے چل کے جاتے، عید پڑھتے۔ اب اسی دن جمعہ ہوتا تو پھر ان کا آنا جانا مشکل ہو جاتا، تو اس لیے دیہاتیوں کو رخصت دی جاتی، آپ پر تو عید واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لہذا اگر آپ جمعہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ جانا، نہیں پڑھنا تو آپ چلے جائیں۔ آج بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی کو ایسی مشکل ہے، عید اتنی دور ہو رہی ہے، اگر وہ صبح جاتا ہے عید پڑھنے، جمعہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، آنا جانا مشکل ہے، سواری کے پرابلم ہے یا کوئی اور مصروفیت ہے، تو عید پڑھ آئے، جمعے کی رخصت ہے۔ لیکن جو آج کل ہمارا ماحول ہے، عام عیدیں ہو رہی ہیں، شہروں میں بھی ہو رہی ہیں، دیہاتوں میں بھی ہو رہی ہیں، اب اس میں مشکل ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی صبح آ کے عید پڑھ کے چلا جاتا ہے، 4 5 6 گھنٹے کے بعد ظہر کا ٹائم آتا ہے تو اس میں آ کے جمعہ پڑھے گا، اسی دیہات میں ہے، اسی ایریا میں ہے، اسی علاقے میں ہے۔ تو لہذا دیہاتی کو اگر مشکل ہو تو آج بھی شریعت کی اجازت ہے، اگر مشکل نہیں ہے تو اس کو عید بھی پڑھنی چاہیے اور جمعہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اس پر امام شامی نے بھی یہ لکھا ہے، وہ فرماتے عیدان اجتماع فی یوم واحد فالاول سنت والثانی فریضہ۔ امام شامی فرماتے ہیں جب 2 عیدیں اکٹھی ہو جائیں تو پہلی عید جو ہے وہ واجب کے درجہ میں ہے اور دوسری عید جو ہے وہ فرض کے درجہ میں، یعنی عید جس کو کہتے ہیں یہ واجب ہے اور جمعہ جو ہے وہ فرض ہے۔ فرماتے ولا یترک واحد منہما، ان میں سے کوئی چھوڑی نہیں جائے گی۔ امام شامی فرماتے ہیں اگر سہولت موجود ہے تو پھر نہیں چھوڑنی چاہیے، نہ عید چھوڑنی چاہیے نہ جمعہ چھوڑنا چاہیے، دونوں پڑھنے چاہیے۔ آخری حوالہ یہ بھی سن لیں، امام
ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تاجب صلاۃ العیدین علی اہل الاحسار کما تاجب الجمعہ، فرماتے دونوں عیدوں کی نماز شہریوں پر ہی واجب ہے جیسا کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ شہریوں کے لیے زیادہ دور ہے، دیہاتیوں کے لیے رخصت ہے، اجازت۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آدمی نے صبح کے عید کی نماز پڑھی، رشتہ داروں کو چلا گیا، کوئی بیٹی کے پاس، کوئی پھپھو کے پاس، کوئی کسی کو عید ملنے، کوئی عید دینے، کوئی ایسے، وہ سفر میں وقت ایسا ہوتا ہے اس کو جمعہ نہیں نصیب ہوتا، مصروف ہو گیا، تو جمعہ کا سوال اس سے نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ تو نے واجب چھوڑ دیا، نہیں، اس وقت وہ ظہر پڑھ لے، کیوں؟ مصروف تھا، سفر میں تھا یا مشکل میں تھا، وقت نہیں ملا، ٹائم ٹیبل اس کا نہیں میچ کیا، رہ گیا، تو عید والے دن صبح عید پڑھ لے۔ جمعہ کے لیے اگر آسانی ہے تو ضرور پڑھیں، امام شامی فرماتے ہیں واجب ہے، اگر مشکل ہے تو پھر آپ کو اجازت۔